अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज अकबर सब्ज़ी और आप देख रहे हैं खुसूसी व्लॉग। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा और कुछ साबका क्रिकेटर्स के हवाले से सोशल मीडिया पर, अब तो नेशनल मीडिया पर भी खबरें सामने आ रही हैं कि उनके साथ कोई बहुत बड़ा माली फ्रॉड हो गया है और करोड़ों रुपए जो हैं वो एक क्रिकेटर के हैं वो डूब गए हैं। और जहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी किसी शख्स के साथ या किसी कंपनी के साथ, वो कंपनी जो है वो गायब हो चुकी है, वो शख्स भी गायब हो चुका है, उससे उनका राब्ता भी नहीं हो रहा। और अब ये बड़े परेशानी की जो है वो कैफियत में है तमाम क्रिकेटर्स के। उनके किसी के 10 करोड़ है, किसी के 20 करोड़ है, किसी के 30 करोड़ है, किसी के 40 करोड़ भी है। तो काफी ज्यादा इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में एक अजीब सी कैफियत है और हर शख्स ये जानना चाह रहे हैं कि ये मामला है क्या। इस पर हमने अपनी जो जियो न्यूज की टीम है, हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी की। एक तरफ आपने जियो न्यूज पे स्टोरी देखी होगी कि जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि क्रिकेटर्स जो है उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया और जिस शख्स के साथ इन्वेस्टमेंट की गई थी वो अमेरिका भाग गया है, उसने अपने नंबर भी ऑफ कर दिया है और उसका कोई राब्ता भी नहीं हो रहा अपने क्रिकेटर्स के हवाले से। ये मामला है क्या, थोड़ा सा तो मैं ये बताता हूँ। फिर इसके ऊपर हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, हमने पूरा इसकी तहकीक की है और उस तहकीक तक हम पहुंचे हैं। फिर जिस शख्स के हवाले से बात की जा रही है उससे भी हमारा राब्ता हो गया है, वो कौन सी कंपनी है, वो किस मकसद के लिए सारे पैसे लगाए गए थे, इस पर हम पूरी डिटेल बात करेंगे। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो प्लेयर्स होते हैं उनकी काफी ज्यादा अच्छी आमदनी होती है, ना सिर्फ पाकिस्तान टीम से बल्कि अब तो आपको पता है पूरी दुनिया में लीग्स खेली जा रही हैं और एक एक लीग से 6 से 7 करोड़ रुपया एक एक खिलाड़ी को मिलता है। जैसे कि बिग बैश से आप देख लें कि रिजवान तकरीबन 7-7.5 करोड़ रुपए उनके बनने, बाबर आजम के तकरीबन 6.5-7 करोड़ रुपया, शादाब खान इस तरीके से। तो एक एक सीजन के अंदर या एक एक टूर्नामेंट के अंदर जो है वो करोड़ रुपया जो है इन क्रिकेटर्स के पास आता है और फिर ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई जो है कोई बिजनेस में चला रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। हमारे पास खबर ये आई कि इस तरीके से कोई एक कंपनी है और उस कंपनी ने तकरीबन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबका और मौजूदा खिलाड़ियों के साथ तकरीबन 2 अरब रुपए से ज्यादा का फ्रॉड किया है। फ्रॉड ऐसे कि वो उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद उनको उस पैसों की मद में जो है वो प्रॉफिट दिया जा रहा था और जब प्रॉफिट कुछ अरसे दिया गया उसके बाद जो है कुछ 2-4-5 महीने से वो बंदा एक्सेसिबल नहीं है। वो बंदा जो है वो इस वक्त मंजर आम पर नहीं है, वो बंदा शायद अमेरिका भाग गया है, वो पैसे लेके भाग गया है, उसके नंबर भी बंद है, खिलाड़ी परेशान है। तो इसके हवाले से खबरें सामने आ रही थी, तो फिर हमने इस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो हमें ये मालूम हुआ कि नाज़रीन ऐसी बात नहीं है, ना वो बंदा भागा है, ना कोई ऐसी कोई बात है और ना क्रिकेटर्स इस हवाले से परेशान जरूर है लेकिन इतने परेशान नहीं है कि शायद उनके पैसे को लेके भाग गया। तो इस पर हम डिटेल बात करेंगे कि 2023 में एक कंपनी है जिसका नाम किसी वजह से हम नहीं ले पा रहे और उस शख्स का नाम भी हम नहीं लेंगे जो उस कंपनी का मालिक है, उसके साथ पाकिस्तान के साबका कप्तान और साबका चीफ सेलेक्टर जो है वो उनका राब्ता होता है। फिर वो इस तरीके से अपनी कोई इन्वेस्टमेंट उनके साथ करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट की मद में उनको मंथली प्रॉफिट मिलता है। तो एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, काफी इन्वेस्टमेंट थी उनकी। तो इस तरह देखा देखी उन्होंने फिर आगे और क्रिकेटर से बात की तो फिर 2 से 4 हुए, 4 से 6 हो गए, 6 से 12 हो गए, 12 से 24 हो गए, 24 से 48 हो गए और यूं बढ़ते गए। और इसके अंदर फिर क्रिकेटर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट की जिसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम है। इस वक्त मौजूदा T20 क्रिकेट्स की जो खिलाड़ी हैं, जो वनडे क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, जो टेस्ट टीम के खिलाड़ी हैं और कुछ रिसेंट पास्ट में जो रिटायर हुए हैं वो भी हैं और जो अभी नए आए हैं, अभी उन्होंने एंट्री की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, वो लोग भी इसके अंदर शामिल हैं। तो देखा देखी जब उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा स्टार है, उसने इस कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट किया, उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो फिर उन्होंने भी देखा देखी उस कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की और अच्छी तकरीबन कोई अच्छी हैंडसम अमाउंट उनको पर मंथ मिल रही थी जिससे उनके अपने खर्चे बर्चे और अपनी जो भी जरूरत जिंदगी के जो मसाइल थे या जो काम थे वो इससे जो है वो एंजॉय कर रहे थे। 2023 में हमारे पास हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये कंपनी का जो मालिक है, जो साहब है, दुबई बेस्ड ये कंपनी है, बाकायदा तौर पर दुबई में रजिस्टर्ड है, इनकी अपनी वेबसाइट भी है। इस कंपनी ने खिलाड़ियों से पैसे ले लिए इन्वेस्टमेंट के नाम पर और इन्वेस्टमेंट करनी शुरू हो गई। 2023 से इन खिलाड़ियों के जो है इन खिलाड़ियों को अच्छी पर मंथ के हिसाब से जो है वो पेमेंट मिलती रही और अच्छी इसलिए कि बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, किसी के 20 करोड़ थे, किसी के 40 करोड़ थे, किसी के 30 करोड़ थे, तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा ही कोई 2-4 प्लेयर है जिनके 10 करोड़ से नीचे है। बाकी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कुछ 60-65% वो लोग हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा है, 30 करोड़ या 30 करोड़ से ज्यादा।
تو obviously 30 کروڑ بھی اگر کسی کے پاس ہو اور اس کا اچھا پرسنٹیج مل رہا ہو جو کہ مل رہا تھا تو ایک اچھی خاصی ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ ان کو پر منتھ اپنے خرچے بچوں کے لیے مل رہی تھی اور پیسے ان کی اپنی جگہ پہ سیکیور تھے. پھر 2-4 مہینے سے یہ ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کو اس پروفٹ کی مد میں جو ہے وہ پیسے نہیں ملے, جس پر کچھ تھوڑا سا کھلاڑی بھی پریشان ہوئے, انہوں نے رابطے شابطے بھی کیے. تو پھر ہم نے اپنی تحقیقات یہ کی کہ یہ کمپنی ہے جو دبئی بیسڈ ہے اور انہوں نے کھلاڑیوں سے پیسے لیے, تقریباً کوئی 7-8 ارب روپے بنتا ہے, جو کہ نہ صرف کرکٹرز بلکہ باقی لوگوں سے جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں, ٹریڈنگ بیسکلی کرتے ہیں. یہ کمپنی ہے جو ٹریڈنگ کرتی ہے. اچھا, اس کمپنی نے پاکستان سپر لیگ کو بھی اسپانسر کیا ہوا ہے ماضی میں, اور بھی فرنچائزز کو بھی انہوں نے اسپانسر کر رکھا ہے, اور اس طریقے سے ان کی مارکیٹ میں ایک اچھی فیس ویلیو بن گئی تھی جس پر لوگوں نے ان پہ ٹرسٹ کیا اور انویسٹمنٹ کی. تو یہ خبریں سامنے آئی کہ ان کے ساتھ کوئی مبینہ فراڈ ہو گیا اور بندہ جو ہے امریکہ بھاگ گیا ہے اور نمبر بھی بند ہے اور کھلاڑی پریشان ہے. پھر ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بندہ نہ تو امریکہ بھاگا ہے اور نہ وہ جو ہے وہ نان ایکسیسیبل ہے, بلکہ ہم نے جیو نیوز سے جب رابطہ کیا تو ہمیں وہ ایکسیسیبل ہوا. ہم سے اس نے بات کی, اس نے ہمیں یہ بتایا فرام دا ہارسز ماؤتھ والی بات ہے کہ بھائی میری یہ 2023 سے میرے ساتھ یہ سارے کھلاڑی جتنے بڑے بڑے کھلاڑی ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہر بندے کی اپنی پرسنل ایک ان کی اپنی بزنس ہے, تو ہم اس کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے نہیں بیان کر سکتے کہ زائد ہے, بکر ہے, کور ہے, لیکن سارے نام میرے پاس ہے. ان کی اماؤنٹ بھی تقریباً مجھے پتا ہے کہ کس کھلاڑی کے کتنے پیسے ہیں. 2023 میں یہ کام شروع ہوا, انہوں نے اپنی انویسٹمنٹس کی اور اس کے بعد ان کو اچھا ریٹرن مل رہا تھا. جب ان سے ہم نے بات کی, وہ جو کمپنی کے مالک ہے, تو انہوں نے کہا جی تقریباً 1.8 سے لے کے 2% تک جو ہے وہ ہم ان کو پروفٹ دیتے تھے, جو بھی ان کا پرنسپل اماؤنٹ تھا. اچھا, وہ ان کی جو مالک کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے ہیں. ان کی ایگریمنٹ ہے اور پیسے ٹرانزیکشن جو ہے وہ دونوں طریقے سے ہے, بینکنگ ٹرانزیکشنز بھی ہیں اور کیش ٹرانزیکشنز بھی ہیں. ہم ان کو کیش کی صورت میں بھی پروفٹ دیتے رہے اور ان کے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر کرتے رہے. ویری کرتا رہے کہ کون, اگر کوئی دبئی چلا گیا ہے تو اس کو کیش دے دیے درہمز کی شکل میں, اگر تو نہیں ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں پاکستان بھجوا دیے. کسی کے مختلف ذریعہ ہے پیسے منگوانے کا, تو وہ اوبیسلی اس میں ہم نہیں جائیں گے. تو ان کو پیسے ملتے رہے. پھر اس کے بعد 2-4 مہینے ہو گئے, اس کمپنی کے حالات کچھ تھوڑے سے شاید ان کے کوئی مسائل تھے پیسوں کے, کہیں پھنس گئے یا وہ ریٹرن صحیح طریقے سے نہیں آ رہا تھا. تو 2-4 مہینے سے ان کے جو پروفٹ ہے وہ آنا رک گئے, جس پر چونک گئے سارے کرکٹر, کیونکہ اماؤنٹ بھی بہت بڑی ہے, 30-30, 35-35, 40-40 کروڑ روپے اگر کسی بندے کے ہوں اور وہ ان کو یہ خوف آ جائے کہ یار شاید یہ کمپنی دیوالیہ ہو گئی ہے, یہ کمپنی جو ہے یہ فارغ ہو گئی ہے, تو وہ تھوڑا ڈر جاتے ہیں. تو انہوں نے کچھ چیک 2 کھلاڑیوں کو دیے تھے, جو 2 چیک باؤنس ہو گئے. جب وہ چیک باؤنس ہو گئے تو جس کھلاڑی کا وہ چیک باؤنس ہوا اس نے پھر باقی اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ بھئی یہ تو حالات گڑبڑ ہے, تو اس پہ اور پینک کریٹ ہو گیا, جس پہ یہ سٹوری سامنے آئی. ثناء اللہ صاحب ہے, یوٹیوبر ہے, انہوں نے اس پہ ایک سٹوری کی, جس کے بعد پھر ان کی سٹوری کو نیشنل میڈیا نے ٹیک اپ کیا. پھر اس پہ ہم نے کام بھی کیا کہ بھئی واقعی یہ سٹوری صحیح ہے یا نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ مالک جو ہیں وہ دبئی میں موجود ہیں, ایکسیسیبل ہے, میری ان سے خود بات ہوئی ہے, میرا ان کے ساتھ تمام انفارمیشن کا تبادلہ ہوا ہے. انہوں نے مجھے سارے کھلاڑیوں کے نام بھی بتائے ہیں, انہوں نے مجھے اماؤنٹ بھی بتائی ہے, انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ کس مد میں کتنے پیسے کس کس کو دیتے رہے. تو انہوں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں ہے, 2-4 مہینے سے ہماری پیمنٹس کے شیڈول ڈسٹرب ہے. وہ ٹریڈنگ کمپنی ہے, باقاعدہ طور پہ دبئی میں رجسٹرڈ ہے, جو ہے لوگوں کو اپنا ٹائم پہ پروفٹ دیتے رہے ہیں, تمام کھلاڑیوں کے لیے ایکسیسیبل ہے. آج بھی انہوں نے کہا میرا رابطہ ہے, کوئی ایک کھلاڑی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ جی ان کا میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو رہا, یا میں ایکسیسیبل نہیں ہوں, یا میرے نمبر سوئچ آف ہے, یا وہ کہتے ہیں جی امریکہ کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ نہ تو میں کبھی امریکہ گیا ہوں اور نہ میرے پاسپورٹ پہ آج تک امریکہ کا ویزا ہے. سو یہ تو بات ہے ہی غلط کہ میں امریکہ بھاگ گیا اور میں نمبر بند کر دیے. تو میری کمپنی دبئی بیسڈ تھی, دبئی بیسڈ ہے اور دبئی بیسڈ رہے گی, یہیں پہ رجسٹرڈ ہے, یہیں پہ ٹرانزیکشن ہوتی رہی, یہیں پہ لوگوں سے میں نے پیسے لیے اور یہیں سے میں لوگوں کو پیسے دے رہا ہوں. تو میں تو یہاں سے بھاگا نہیں ہوں. دوسری بات, انہوں نے یہ کہا کہ میں خود پاکستانی ہوں, میری ساری فیملی جو ہے وہ پاکستان میں ہے, اور اس طرح کی خبریں چلانے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا جی میرے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے کہ لوگ کہیں گے کہ میں بہت بڑا فراڈیا ہوں, جبکہ میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر ان کو فراڈیا بنا کے پیش کیا گیا. جبکہ میری اس سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بڑے ریزنیبل طریقے سے مجھے قائل کیا کہ پیمنٹ کیوں لیٹ ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی اگر 2000 میں نے لیٹ کر رہی تو 2023 یعنی اب 2026 شروع ہو گیا ہے, تیسرا سال ہے, تو اگر پیمنٹ لیٹ نہیں ہوئی, اگر 2-3-4 مہینے لیٹ ہو بھی گئی ہے تو اس بزنس میں اپ اینڈ ڈاؤنس تو ہوتے ہیں, اور ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ میں ان لوگوں کو دیتا رہا ہوں. پرنسپل اماؤنٹ سے اس کو سامنے رکھ کر اچھی 2%, 1.8%, 1.6% جتنی جس کی جو انویسٹمنٹ ہے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے پھر انہوں نے کہا کہ میری کمپنی کے میرے اپنے چیکس, گارنٹی چیک بھی ہر کھلاڑی کے پاس موجود ہے. اگر
میں نے 2 کروڑ روپے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کیا تو اس کمپنی کا 2 کروڑ روپے کا گارنٹی چیک میرے پاس موجود ہے اس چیز کی کہ بھئی اگر میں کل آگے پیچھے ہوتا ہوں تو وہ چیک آپ پریزنٹ کر کے جو ہے میرے خلاف قانونی کارروائی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اور سارا معاملہ تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ کھلاڑیوں نے جب یہ ساری خبریں چلی تو چیئرمین کرکٹ بورڈ محسن نقوی صاحب نے رابطہ کیا کھلاڑیوں سے, پوچھوں بھی کیونکہ وہ وزیر داخلہ بھی ہیں, ان کے اندر تقریباً 18-20 ایجنسی ہیں. تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے, پاکستان کرکٹر تو لوٹ گئے سارے, کروڑ روپے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کھلاڑیوں نے ان کو کہا کہ بھئی ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ مارچ تک جو بیک لاگ ہے اس کو ہم کلیئر کر لیں گے اور جس چیز کی جتنی پیمنٹس ہیں وہ ہم دے دیں گے, جس کا جتنا پروفٹ بن رہا ہے. اگر کسی نے پروفٹ کنٹینیو کرنا ہے تب بھی ٹھیک ہے, اگر کسی نے پرنسپل اماؤنٹ واپس لینی ہے تب بھی وہ کہتے ہیں میں دینے کا پابند ہوں. پھر ہماری 2-4-5 کھلاڑیوں سے بات ہوئی, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ بھئی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, نہ ہم پینک ہیں. ہاں تھوڑی سی ہمیں فکر ہوئی تھی, 2-3 چیک ہوئے, لیکن ہمیں بندہ ایکسیسیبل ہے. انہوں نے کہا ہمارے 30 کروڑ روپے لگے ہوئے ہیں, ہم نہیں گھبرا رہے کیونکہ بندہ ہمیں فون پہ اویلیبل ہے, ایک میسج کے اوپر ہمیں جواب دیتا ہے, ایک کال کے اوپر ہماری کال پک کرتا ہے, تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. یہ میڈیا میں جو خبریں چل رہی ہیں یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے, کوئی ایسا مبینہ فراڈ نہیں ہوا, کوئی مالی جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہوا. میں یہاں موجود ہوں, میں پیسے دینے کا پابند ہوں. بزنس میں اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, تھوڑا سا ہماری پیمنٹس کہیں لیٹ ہوئی ہے, اس لیے ہم یہ پیمنٹس جو ہے تھوڑی لیٹ ہوئی ہیں. ابھی مارچ میں انہوں نے کہا بیک لاگ ہم کلیئر کر دیں گے. تو اس کے اوپر جو چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ جی پتہ نہیں بہت بڑا فراڈ ہو گیا, تو ہماری تحقیق کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہماری خود اس مالک سے بھی رابطہ ہوا, کچھ وجوہات کی وجہ سے ہم اس کمپنی کا نام بھی لینا چاہتے ہیں, مالک کا نام بھی نہیں لینا چاہتے, کھلاڑیوں کا نام بھی لینا چاہتے ہیں, لیکن جو ایک پرسپشن بنی ہوئی تھی کہ بہت بڑا فراڈ ہو گیا, پتہ نہیں کیا تباہی ہوگی, ایسا ابھی تک تو کچھ نہیں ہے. مالک موجود ہے, مالک نے کمٹمنٹ کی ہے کہ مارچ تک. ہمارے ساتھ بھی انہوں نے بات کی ہے کہ جی ہم 2-3 مہینے میں سارا بیک لاگ کلیئر کر دیں گے. لیکن مزے کی بات یہ ہے, ایک چیز اس کے انٹرسٹنگ ضرور ہے کہ کھلاڑیوں اتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کیسے کر لی, یعنی 20 کروڑ 30 کروڑ 40 کروڑ 50 کروڑ تک بھی لوگوں کے پیسے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کرکٹر کافی امیر ہیں اور ان کے پاس کافی پیسہ ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اور ان کو اور دے. لیکن وہ کہتے ہیں انگریزی میں کہ نیور پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ والی بات ہے. کرکٹرز کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ ایک ہی جو ہے نا وہ باسکٹ کے اندر سارے انڈے اگر آپ ڈال دیں گے اور اگر آپ گر گئے تو ٹوٹ گئے تو آپ کے ہاتھ تو کچھ نہ بچا. تو اس لیے میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. گو کہ ابھی تک اس بندے نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس پر ان کو پینک کرنا چاہیے یا وہ گھبرا جائیں کہ ہمیں پیمنٹ ملنی کہ نہیں ملنی. لیکن پھر بھی کافی خطرناک بات ضرور ہے. اس میں ایک ایجنٹ ہے جو کہ کافی مشہور ہے, جن کا پچھلے دنوں تنازع بھی چل رہا تھا کرکٹ بورڈ کے ساتھ, ان کی بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ اس کے اندر موجود ہے, میں نام ان کا بھی لینا چاہتا. پھر کچھ فارمر ٹیسٹ کرکٹرز ہیں, کچھ ریسنٹ ہے, کچھ جو نئے آ رہے ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جو تھوڑے بہت بھی کسی کے پاس 50 لاکھ کروڑ روپے 1.5 کروڑ وہ بھی انویسٹ کر رہا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا 1.5 کروڑ روپے تقریباً ابھی انڈر 19 کے پلیئرز کو ملا ہے. تو اس طرح لیول میں بھی لوگوں نے انویسٹمنٹ ان کے ساتھ کر لی ہے. دیکھا جائے کہ یار اگر اتنا بڑا سٹار کر رہا ہے اور اگر وہ سیکیور ہے تو ہم بھی سیکیور ہوں گے. تو اس لیے ہمارے پاس یہ اپڈیٹ تھی, میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ بھئی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. مالک یہاں موجود ہے, دبئی کے اندر موجود ہے, نہ وہ امریکہ گیا ہے, میرے ساتھ رابطے میں ہے, میرے پاس اس کا نمبر بھی ہے, اس نے مجھ سے رابطہ بھی کیا, ہم نے اس کو ورجن بھی جیو پہ چلایا ہے. تو ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں ہے ابھی تک. مارچ تک کمٹمنٹ ہے, دیکھتے ہیں مارچ تک وہ پیمنٹس کلیئر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کھلاڑیوں نے بھی محسن نقوی صاحب کو کہہ دیا کہ جی اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. اس لیے اس میں اپڈیٹ تھی کوئک سی, میں کہ آپ کو بتا دوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.